السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق اور انہیں درپیش منفرد مسائل کا اعتراف کرنے کے لیے دنیا بھر میں لڑکیوں کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ اس موقع پر یونیسیف کی جاری تازہ ترین تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں موجود 37 کروڑ سے زائد لڑکیاں اور خواتین 18 سال کی عمر سے پہلے ریپ یا پھر جنسی حملے کا نشانہ بن چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف یونیسیف کی جانب سے بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے پہلے عالمی تخمینے پر مشتمل ایک تازہ ترین رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر اس میں آن لائن یا زبانی استحصال کو شامل کر لیا جائے تو دنیا بھر میں 65 کروڑ خواتین اس سے متاثر ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں تمام اقسام کے تشدد اور بدسلوکی سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے جامع روک تھام اور معاون حکمت عملیوں کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف جنسی تشدد ہمارے اخلاقی ضمیر پر ایک دھبا ہے۔ اگر بچے کو محفوظ تصور کی جانے والی جگہ پر قابل بھروسہ اور جاننے والے شخص کے ہاتھوں جنسی استحصال کا سامنا کرنا پڑے تو یہ گہرے اور دیرپا صدمے کا باعث بنتا ہے۔ جنسی استحصال کا شکار بچوں کی سب سے زیادہ تعداد افریقہ میں پائی جاتی ہے، جہاں 7 کروڑ 90 لاکھ لڑکیاں اور خواتین متاثر ہوئی ہیں۔ مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا میں 7 کروڑ 50 لاکھ جبکہ وسطی اور جنوبی ایشیا میں 7 کروڑ 30 لاکھ خواتین متاثر ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپ اور شمالی امریکہ میں 6 کروڑ 80 لاکھ، لاطینی امریکہ میں 4 کروڑ 50 لاکھ اور کیریبین، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا میں 2 کروڑ 90 لاکھ جبکہ اوشیانیا میں 60 لاکھ خواتین استحصال کا شکار ہوتی ہے۔ حج بیت اللہ 2025 کو لے کر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ منتخب عازمین حج کو میڈیکل سرٹیفکیٹس جاری کرنے کے لیے ترکمان گیٹ واقع دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر حج منزل میں آئندہ 14 اکتوبر سے طبی جانچ شروع ہونے والی ہے۔ اس کے لیے حکومت دہلی کے محکمہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروس کے ڈاکٹروں کی 2 ٹیمیں 4 اکتوبر سے اپنی خدمات فراہم کر سکتی ہے۔ یہ خدمات صبح 9 بجے سے شام 3 بجے پورے ہفتے یعنی پیر تا اتوار جاری رہے گی۔ اس تعلق سے دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرپرسن کوثر جہاں نے کہا ہے کہ عازمین حج کو سہولیات فراہمی ہمارا بنیادی نصف العین ہے۔ انہوں نے تمام منتخب عازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد حج منزل میں اپنے ضروری کاغذات جمع کرا دیں۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر اشفاق احمد عارفی نے میڈیکل سرٹیفکیٹ سے متعلق تیاریوں کی اطلاع میڈیا کو دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وزارت اقلیتی امور کے تحت حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے کمپیوٹر کے ذریعے خودکار طریقے سے دہلی کے 2690 عازمین حج کا انتخاب ہوا ہے۔ بی ایس پی کے دن بدن گرتے گراف سے متفکر مایاوتی نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی پارٹی سے اتحاد بنا کر انتخاب نہیں لڑیں گے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج برآمد ہونے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب بی جے پی، این ڈی اے، کانگریس اور انڈیا اتحاد سے پہلے کی طرح ہی دوری بنائے رکھی جائے گی اور ادھر ادھر دھیان بھٹکانے سے پرہیز کیا جائے گا۔ ایسا اس لیے کیونکہ اپنی طاقت پر برقرار نہ رہنے سے پارٹی کو انتہائی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان کا ووٹ بی ایس پی کو ٹرانسفر کرانے کی صلاحیت ان میں نہیں ہونے کے سبب امید کے مطابق نتیجے نہیں ملے ہیں۔ اس نے پارٹی کیڈر کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے جو نقصان ہوا ہے ان کا اب ازالہ ضروری ہے۔ واضح ہے کہ اس مرتبہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں مایاوتی کی قیادت والی بی ایس پی کا بھی چوٹالہ کی پارٹی آئی این ایل ڈی کے ساتھ اتحاد تھا۔ ہریانہ کی 90 سیٹوں میں سے 37 سیٹوں پر بی ایس پی نے اپنے امیدوار اتارے تھے جبکہ باقی پر آئی این ایل ڈی کے امیدواروں نے قسمت آزمائی کی تھی۔ آئی این ایل ڈی کسی طرح 2 سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن بی ایس پی کا ہاتھ خالی ہی رہ گیا۔ اس سے قبل پنجاب انتخابات میں بھی بی جے پی کو کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انتخابات میں لگاتار مایوس کن کارکردگی کے پیش نظر بی ایس پی ایک میٹنگ کی جس میں نتائج کا تجزیہ کیا گیا۔ اس میٹنگ کے بعد مایاوتی نے آئندہ انتخابات میں علاقائی پارٹیوں سے اتحاد نہ کرنے کا یہ اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی ایس پی الگ الگ پارٹیوں اور تنظیموں و ان کے مفاد پرست لیڈروں کو جوڑنے کی نہیں بلکہ بہوجن سماج پارٹی کے مختلف حصوں کو آپسی بھائی چارہ تعاون کی طاقت پر منظم ہو کر سیاسی طاقت بنانے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتر پردیش کے سابق وزراء مایاوتی نے اشاروں میں کچھ علاقائی پارٹیوں کو ہدف بھی بنایا ہے۔
تہوار کے موسم کے پہلے ہفتے میں آن لائن مارکیٹ پلیس نے 45,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی اشیاء فروخت کی ہے، جو کہ آنے والے مہینے کے دوران تخمینہ شدہ کل فروخت کا تقریباً 55% ہے۔ ڈیٹام انٹیلیجنس کے اعداد و شمار کے مطابق ای کامرس پلیٹ فارم نے 2023 میں اسی دورانیے کے مقابلے پہلے ہفتے میں 26% کا اضافہ درج کیا تھا۔ اس مدت کے دوران موبائل، الیکٹرانکس اور کنزیومر اور ہوم اور جنرل فروخت میں 75% سے زیادہ کی شراکت داری ہوئی تھی۔ تہواری سیزن کے سیل کا پہلا ہفتہ کافی اہم ہوتا ہے، جس کا گاہکوں کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ وہ اپنی خریداری کو ابتدائی ہفتے تک مؤخر کر دیتے ہیں تاکہ انہیں تہوار کے سیزن میں رعایت اور پیشکشوں کا فائدہ مل سکے۔ تہوار کے سیزن کی شروعات 26 ستمبر کو ہوئی۔ اسی وقت آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم امیزون پر گریٹ انڈین فیسٹیول اور فلپ کارٹ پر بگ بلین ڈیل سیل لائیو ہوئی تھی اور فیسٹیول مہینہ 3 نومبر تک جاری رہے گا اور اسی دوران 1 لاکھ کروڑ کا سامان فروخت ہونے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیشن، گروسری، بیوٹی، پرسنل کیئر سے وابستہ سامان کی فروخت میں 2 تا 4% کا اضافہ درج کیا گیا۔ اسمارٹ ٹی وی، ایئر فرائر، لگیج سیکیورٹی کیمرے، گدے، واٹر پیوریفائر، لیپ ٹاپ، ایئر کنڈیشنرز، واٹر ہیٹر، واشنگ مشین، گھی، سوکھے میوے جات وغیرہ زمرے میں ہیں، جن میں گاہکوں نے سب سے زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ تہوار کی خریداری کی سب سے بڑی وجہ آفر اور EMI آپشن تھے، جن میں ٹی وی، واشنگ مشین، لیپ ٹاپ اور فریج کی 50% سے زیادہ گاہکوں نے EMI کا آپشن منتخب کیا۔ کھلونے، کتابیں، کچن کی ضروری چیزوں کے زمروں میں پہلے ہفتے کے دوران آرڈروں کی تعداد میں 2 تا 5 گنا اضافہ دیکھا گیا۔ ویڈیو پلیٹ فارم یوٹیوب شارٹس میں سیو بٹن کی آزمائش کر رہا ہے۔ نئے فیچر کو متعارف کرانے کا مقصد صارفین کو ایپ میں اپنے پسندیدہ کلپ تک بآسانی واپس پہنچانا ہے۔ سیو بٹن کی سوشل میڈیا ٹوڈے کے مطابق شمولیت کے ساتھ ہی کمپنی کی جانب سے شارٹس کے یوزر انٹرفیس سے ناپسند کرنے والا بٹن بھی ہٹایا جانے والا ہے۔ موجودہ یوٹیوب شارٹس پلیئر اور لائک پر ڈس لائک کے بٹن دائیں ہاتھ پر اوپر کی جانب موجود رہیں گے، لیکن حال ہی میں سیو بٹن میں شروع کی جانے والی آزمائش میں جگہ بنانے کے لیے ویڈیو ناپسند کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے بٹن کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یوٹیوب کے مطابق ڈس لائک بٹن کو اب انٹرفیس کی دائیں طرف اوپر کی جانب 3 نقطوں والے مینیو میں رکھا جائے گا۔ صارفین کسی کلب کو ناپسندیدہ کرنے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے 3 نقطوں والا آپشن کو دبا کر ظاہر ہونے والے مینیو سے ان میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔